کہ عورتیں بھی معاشرے کے اندر ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بھی معاشرتی حقوق ہیں، اسلام ان کو حقوق دیتا ہے۔ جس طرح عرب کا رواج تھا کہ وہ عورت کو پاؤں میں پہننے والی چپل سے بھی ہلکا سمجھتے تھے، ان کو اپنی میراث سمجھتے تھے، معاشرے کے اندر ان کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ مختلف صورتوں کے اندر عورتوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی تھی۔ مثلا بیوہ کو اپنے شوہر کی جائیداد سے حصہ نہ ملتا، یتیم بچیوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہ ہوتا، ورثاء ان کو دیگر میراث کی طرح اپنی میراث سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے اچھی ہوتی تو پھر تو کوئی بات مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس صورت کے اندر بھی وہ ان کو ان کا پورا مہر ادا نہیں کرتے تھے۔ اگر شکل اور صورت اچھی نہیں ہے تو پھر برائے نام اپنی زوجیت کے اندر ان کو رکھ لیتے، حقوق زوجیت ادا نہ کرتے، یا ویسے ہی ان کو پابند کر دیتے اور کسی جگہ وہ ان کو شادی کرنے نہ دیتے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی شادی باہر ہو گئی تو اس کے حصے کے اندر جو تھوڑی اگلی جائیداد ہے وہ بھی باہر چلی جائے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت احکامات دیے کہ کسی کو بھی اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ان کو شادی کر کے اپنی زوجیت میں لانا چاہتے ہو تو پھر شرعی طور پر جو اس معاشرے کے اندر جو رواج ہے، رسم ہے، اس کے مطابق ان کا مہر ادا کرو گے، پورے زوجیت کے حقوق دو گے، تب ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی میراث کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ باقاعدہ طور پر شریعت جو ان کو میراث دیتی ہے وہ حصہ ان کو ادا کرو گے، خواہ وہ آپ کے یہاں ہیں یا باہر کے ہیں۔ چونکہ عورت کے حقوق اور یتیموں کے اور نادار لوگوں کے حقوق اسلام سے پہلے اس قدر پامال تھے کہ یہ احکامات جب نازل ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات بتلا دیے، وقتی طور پر ان پر عمل بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ شاید یہ احکامات، یہ قوانین کچھ دنوں کے لیے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد یہ بدل جائے۔ تو وہ کچھ دن انتظار کرتے رہے تو شریعت کی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں آیا۔ مشورہ طے ہوا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس معاملے میں پھر پوچھ لیتے ہیں۔ اب دل کے اندر وہی بات ہے، دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ یہ احکامات بدل جائے، عورتوں کے جو حقوق ملے ہوئے ہیں یہ نہ ملیں، یتیموں کے بارے میں جو احکام قرآن نے دیے ہیں، حدیث نے دیے ہیں، یہ نرم کر دیے جائیں، کمزوروں کے حقوق نرم کر دیے جائیں۔ یہ خواہش دل کے اندر تھی کہ چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، شاید حضور کہتے ہیں کہ پہلے والا وہ حکم تھا، اب نرم کر دیا گیا ہے، اب اتنے حقوق ان کو نہیں۔ جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا رہتا ہے، مسئلہ مسائل جب پوچھتے ہیں لوگ تو دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ چلو نرمی کا کوئی پہلو نکل آئے، اس مولوی سے پوچھتے ہیں، اس نے اگر بتا دیا تو ٹھیک ہے، اگر یہ سخت ہے، بات نہیں کرتا، تعامل نہیں کرتا، سیدھی سیدھی بتاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس کی بات بھی مرضی پہ آ گئی تھی کہ نہیں آتی، تیسرے سے پوچھ لیں گے۔ ایسا معیار ہے عوام کا۔ جو لوگ ہمیں بالکل مسلمان نہیں سمجھتے، بعض مسئلوں کے اندر آ کر وہ ہمارے مسئلے کو لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں، یہ مولوی اچھا ہے، اس میں یہ مسئلہ بڑا اچھا ہے۔ اور بعض ہمارے دوست جو ہماری ہر بات مانتے ہیں، کوئی بات ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں یہ ہم نے اس کی نہیں مانی، دوسری کی مانی۔ آپ کے علاقے کے اندر یہ چیزیں موجود رہتی ہیں، مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔
دیگر تمام معاملات کے اندر سلیمان صاحب کو نہیں مانتے، لیکن اگر پیشی کی نماز کا وقت اسٹیشن پر آ جائے تو نماز وہاں پر ہی پڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے پڑھتے ہیں۔ اگر پہلے پڑھائے تو پھر ٹھیک، پھر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح طلاق کے معاملہ کوئی پیش آ جائے تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہیں، مسلمان ہی نہیں ہے، گستاخ ہے، ایسے معاملے میں جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب مسئلہ جو ہے نا اس مولوی کا ٹھیک ہے نہ اس مولوی کا ٹھیک ہے، اب مسئلہ مولوی سلیمان